مکرانہ سے صرف پتھر باہر نہیں نکلا، وہاں سے ایک ہیرا بھی نکلا ہے جسے حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ بھی کہتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جہاں بیٹھے وہ جگہ آپ کی نہیں، ممبر شریف آپ کی انتظار میں ہے، تشریف لائیں اور آپ محبت اور احترام کے ساتھ گفتگو سماعت بھی کریں اور مشائخ کے چہرے کی زیارت بھی کریں۔ ماشاءاللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، ہم سبھی یہ غوث اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم، ہم سبھی یہ غوث اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ممبر نور پہ ہماری جماعت کے معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، طالبان علوم نبویہ جلوہ فرما جلوہ بار ہیں، اور ہمارے بیچ شہزادے غوث اعظم حضور سیدی علامہ شاہ الحاج سید اشرف کلیم صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی دعوت فیضۃ العالیہ اپنی تمام تر قابانیوں کے ساتھ اپنے رخ زیبا کی زیارت سے ہمیں اور آپ کو مستفیض و مستریر کروا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، کچھ تاثر بھی ہے اور کچھ معلومات بھی۔ مدرسہ جو چلاتے ہیں ان سے پوچھیں مدرسہ چلتا کیسے؟ پڑھانے والے نہیں جانتے مدرسہ کیسے چلتا، چلانے والوں سے پوچھیں مدرسہ کیسے چلتا۔ ایک شخص کی جیب سے 5 روپیہ نکالنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور علم کا یہ شہر بسا دینا اتنا آسان سمجھایا آپ نے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ جو مدرسہ چلاتے ہیں ان سے پوچھیں، جوتیاں نہیں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں۔ کبھی اس سیٹ کے ہاں کبھی اس سیٹ کے ہاں، اور سیٹ سٹیایا گھومتا ہے۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو تاثر کے حیثیت سے یہ شعر حضرت قبلہ صوفی صاحب کی نظر کیا میں نے، اور اس امید کے ساتھ ڈاکٹر امجد اقبال صاحب قبلہ کے حوالے سے من لم یعرف اہل زمان ہی فہو جائے، اس تناظر میں کچھ معروضات ہمارے آپ میں گئے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ پونے 2 سال سے لاک ڈاؤن کے حالات ہیں۔ ابھی ہمارے علامہ سیفی صاحب فرما رہے تھے نا، آپ لوگ بھولتے نہیں ہیں، تسلسل ٹوٹتا ہے تو رستہ بھول جاتے ہیں لوگ۔ پونے 2 سال سے جلسے نہیں ہوئے، آج کھلی فضا میں سانس لینے کا اتفاق ہوا، تو لوگ راستہ بھول گئے تھے۔ وقت لگے گا ان کو ٹریک پر آنے کے لیے۔ نقصانات اتنے بھی ہیں کہ مدارس کے اندر جو افراد پڑھاتے تھے مدرسین، ان میں سے بہت ایسے لوگ تھے، بڑے قابل لوگ، جنہوں نے مدرسہ چھوڑ کر کے بزنس کرنا شروع کیا، اس لیے کہ ہماری قوم نے 2 سال سے زکوٰۃ دینا بند کر دیا۔ اللہ ماشاءاللہ، لوگوں نے زکوٰتیں روک لی، مدرسوں پہ یہ ظلم کیا۔ کتنے ہمارے قابل اساتذہ جنہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اس غم میں
کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں. اقل قلیل تنخواہ میں پڑھانے والا مدرس امام مدرسوں سے مسجد سے نکال دیا گیا. قوم کو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ جس نے 10-15 سال سے ہمارے بچوں کو پڑھایا ہے اور ہماری امامت کری ہے، ہمارے جنازے باپوں داداؤں کے پڑھائے ہیں، اس کو یوں 1 سیکنڈ کے اندر مسجد اور مدرسے سے نکال دیا گیا. ہماری قوم کتنی بے غیرت ہوتی جا رہی ہے. ایک مولانا بہت قابل آدمی، اس بندے خدا نے جا کر کے بریانی کی دکان کھولی. کیا عالم اس لیے بنتا ہے کہ بریانی بنائے؟ اگر وہ بریانی بنانے لگ جائے نا تو آپ کے چہروں پر یہ سجدے کا وقار محفوظ نہیں رہتا. کیونکہ بھیک تو عالم نہیں مانگ سکتا ہے نا، اس نے پڑھ رکھا ہے نا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے. اکیلا اس بندے نے بریانی کی دکان کھولی اور 10 مولانا کو جو قابل اساتذہ تھے، بخاری پڑھانے والے، ملا حسن پڑھانے والے، جلالین پڑھانے والے، ان کو انہوں نے مزدوری پہ رکھا اور 20-20 ہزار روپے مہینہ تنخواہ دیتا وہ بندہ. کل جو 6,000 روپے دارالعلوم میں مدرس پڑھاتا تھا، وہ 20,000 تنخواہ پا کر کے اب وہ بچوں کا پالن پوشن کر رہا ہے. کتنے ہمارے قابل افراد ہماری جماعت سے نکل کر کے حالات کے مارے ہو کر کے انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، کیونکہ ہماری قوم نے اپنی آنکھیں موند لی. جو حق شریعت نے متعین کیا تھا نا، لیکن مال میں اس حق تک کو نہیں دیا لوگوں نے. یہ عالمی ایسا ہے. طلبہ کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی تک بچے مدرسے پڑھنے نہیں آئے. یہ مطلب 50% بچے اب تک کوئی دکان میں کام کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے. باضابطہ ایک منظم پلاننگ کے تحت پورے ملک میں لوگوں کو دین کی تعلیم سے بھی دور کیا گیا اور دنیا کی بھی تعلیم سے دور کیا گیا. شاید ہمیں ہوش نہیں آئے گا کہ ہمیں اتنا فرصت ہی نہیں کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. ہمیں طریقے تعلیم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہم جیسے ڈھنگ سے پڑھا رہے ہیں نا، اس میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. ہمیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے صرف عالم ہی نہ بنے جو بے مضاربت، بے سلام، بے تعاطی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. باب البیوع کے ہر نقطے میں نظر ہوتی ہے. وہ جب مدرسے سے باہر نکلے تو جس طرح سے مدینے میں مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق مصلی نبوت پر امامت کرتے تھے، اور جب بازار میں پہنچتے تو ایک سچے تاجر کی حیثیت سے دنیا انہیں پہچانتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں، یہ تجارت کرنے کا ہے، تمہارے باپ سے اچھی تجارت کر سکتے ہیں. ان کو پڑھنا آتا ہے، سمجھنا آتا ہے کہ تجارت ہوتی کیا ہے. ہاں تو کم از کم یہ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہر طالب علم کے ذہن میں تجارت کا، صنعت و حرفت کا، فن کمال پیدا کیا جائے. پڑھ لکھ کر کے بچہ صرف مسجد مدرسہ نہ ڈھونڈے بلکہ تجارت کے لائن میں جائے نا تو دنیا کے تاجروں کے لیے آئیڈیا بن جائے. تجارت کی کیسے جاتی ہے؟ ایسے ہی ہر بچے کو باندھ کر کے بخاری کے دورے تک نہ لے جایا جائے. بڑے ادب کے ساتھ ایکسپرٹ بلائیے، بچوں کی تعلیمات کا سروے کیا جائے، جائزہ لیا جائے. جو بچے اس لائق ہوں کہ بخاری تک انہیں پڑھایا جائے تو انہیں بخاری تک لے جایا جائے. ورنہ خامسہ پڑھا کر کے عالم کی دستار دے دو، جہاں جائیں گے وہ دین کا کام بھی کریں گے اور دھندا کریں گے تو کم از کم سیب بیچتے بیچتے 2-4 حدیث سنا دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی عجیب کنڈیشن ہماری ہے. ہم بڑے خوش فہمی کے شکار ہیں. ہماری تعریف کوئی کر دیتا ہے ہم پھولے کے کپا بن جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو بہت ٹھیک ٹھاک نظامت کرتے ہیں. حضرت علامہ صاحبی جیسے کچھ ہی لوگ ہیں. ورنہ ایک ناظم صاحب سے ملاقات ہوئی ابھی 29 اکتوبر کو کلکتہ میں، تو انہوں نے کہا حضرت صبح فجر کی نماز پڑھ کے خوب روتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ رات بھر میں نے بہت کم پڑھے لکھے لوگوں کو علامہ اور مفتی بنا دیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا. غلو بھی مبالغہ میں غلو ہے. ہاں
تو حالات کا ہمیں سامنا کرنے کی ضرورت ہے، اور ملکی اور عالمی مسلم کا جو حال ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تھوڑا برداشت کر لیں آپ، کیونکہ پونے 2 سال کا فل اسٹاپ لگا رہا نا، تو تھوڑا محافظہ بھی ادھر ادھر ہو گیا، اس لیے لکھ کے لایا. اس تناظر میں علماء کرام، اہل سیاست، تاجر حضرات، اہل ثروت، پیران طریقت کا عملی اقدام کیا ہے؟ ظالموں کے پنجے استبداد سے قوم مسلم کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا ذائقہ عمل ہے؟ کہ صرف رات بھر سبحان اللہ کہنے سے قوم زندہ رہے گی، یا کوئی اور راستہ ہمارے پاس ہے جس کو اپنا کر کے ہم ملکی پیمانے پر اپنی قوم کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا مثال ہے، بڑی پیاری یہ بھی بڑی بڑا المیہ ہے. اکثر جلسوں میں لوگوں کو بھول سوار ہوتا، ارے جلدی موبائل بند کیجیے، جلدی موبائل بند کیجیے، فوٹو مت لینا. قبر میں چلے جاؤ، ایک ہی راستہ ہے اس سے بچنے کا، قبر میں چلے جاؤ. دنیا ہوا خاری کرتی ہے تو ٹائٹل کا پہلا پیج اس پہ آتا ہے، اور آج پی ایم صاحب نے ہوا خارج کیا، آج ڈی ایم صاحب نے یہ فرمایا، آج انہوں نے کتے کو پانی پلایا. تم اتنا بڑا جلسہ کرتے ہو، تمہارے اس جلسے کا کوئی باضابطہ طور پر پس منظر اور پیش منظر کسی اخبار میں نہیں آتا کہ آپ نے کیا کام کیا. ٹھیک ہے، بچنا بہت اچھی بات ہے، یہ شوق نہیں ہے، وقت کی ضرورت ہے. ہم اپنا تجربہ بتائیں. ہمارے مقلانے میں جلسہ ہوا ایک مدرسے میں، تو وہاں پر لادین کا اس وقت بہت دور چل رہا تھا. تو کلیم نوری صاحب نے ایک کوئی قطع پڑھا تھا، اس کا ایک مصرع مجھے آ رہا ہے، ہم جان تو دے دیں گے، لادین نہیں دیں گے. تو ایک ہفتے بعد ہمارے دارالعلوم کا جلسہ تھا، تو اس جلسے کے اوپر یہ الزام لگا گیا کہ کلیم نوری نے یہ اشعار یہاں پڑھے ہیں. تو پوری جانچ کی ٹیم ہمارے پیچھے لگ گئی، تم لادین کی حمایت کرتے. ارے ہم نے کہا بھیا یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، دیکھ لو. ہم نے ریکارڈ کروا کے رکھا تھا باضابطہ طور پر، ویڈیوگرافی، یہ دیکھ لو، یہ ہمارے یہاں نہیں پڑھا گیا. تو یہ بھی ضروری ہے ہمارے اس بیچ میں کتنے مخبر ہوں گے قوم مسلم کے اندر سے جو حرام خور ہوں گے اور ساری غلط رپورٹیں پیش کریں گے. کتنے مخبر ہوں گے جو RSS کمپنی کے ہوں گے، جو آ کر کے آپ کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے اس کا برعکس کر کے دنیا کو بتائیں گے. آپ کا اپنا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ ہماری چھوی اتنی ہی کلین ہے جتنا کلین یہ لائٹ دکھائی پڑتی ہے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے، حق ہے. اور اعتراض میڈیا، میڈیا ہمارا کوئی پرچار نہیں کرتا، ہماری خبر نہیں دکھاتا، ہمیں جگہ نہیں دیتا. یاد رکھیں میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. عراق میڈیا نے تباہ کیا، افغانستان میڈیا نے تباہ کیا، لیبیا میڈیا نے تباہ کیا، ملک شام میڈیا نے تباہ کیا ہے. آج جہاں جہاں ظالم حکمراں حاکم بنے بیٹھے ہیں وہ میڈیا کی دین ہے، میڈیا کی. ہماری ہرما نصیبیں دیکھیں، ملکی پیمانے پر تو چھوڑیے، اسٹیٹ لیول پر بھی مسلمانوں کا کوئی ایک بھی پیپر نہیں ہے، ایک بھی اخبار نہیں مسلمان کا، ایک بھی چینل نہیں مسلمان کا. اگر کوئی صرف دین کا پروگرام بھی چلاتا ہے تو وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہے. یہ سچویشن ہے. کیا ہو گیا ہماری قوم؟ دنیا میں جینے کا شعور کیا ہے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں. کون سے ایسے پیر کا مرید ہے؟ میں گارنٹی سے بولتا ہوں 95% ہر پیر کے مرید کے گھر میں ٹی وی ہے. نکلوا دو سر، کیوں نہیں نکلوا دو؟ کسی بھی پیر کی بات نہیں کرتا. آج کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ رات بھر بیٹھ کے ہمارا ہر جگہ سنے اور دیکھے. ہمارے جلسے آج کی تاریخ میں قومی اور ملی فلاح و بہبود سے تقریباً خالی ہو چکے ہیں. رات بھر یہی ہم کرتے ہیں.
حالت ہماری یہ ہے. ہمارے سنیوں سے زیادہ جلسہ ہندوستان میں کوئی نہیں کرتا. افسوس یہ ہے جس کے زیادہ جلسے ہوتے ہیں اسی کی قوم سب سے زیادہ جاہل ہے. وہابی پورے طور پہ جانتا وہابیت کیا ہے اور سنیت کیا ہے. سنی کو یہ پتا نہیں کہ سنیت کیا ہے. ہم گزشتہ 70-75 سال میں اپنے سنیوں کو یہ سمجھانے میں ناکام رہے ہیں کہ سنیت کسے کہتے ہیں. وجہ کچھ تو گویوں نے مطلب کوئی دگی کوئی تگی کوئی چار ایک ساتھ کھڑے ہو کے 12-1 بجے رات تک تو ناچخانی ہوتی ہے ہمارے جلسوں میں. اس کے بعد خطیب اعظم ہندوستان تشریف لا رہے ہیں. آپ کا کھانے کے خطیب اعظم ہندوستان جب لوگ سو جاتے ہیں نا تب خطیب اعظم ہندوستان لا جاتے ہیں. تب بیچارے مجبور ہوتے ہیں ہمارے علامہ صاحب صاحب ارے اپنے پیر کے نام پہ بولیے نا سبحان اللہ. اب وہ مرا جا رہا ہے کیا خان بولے گا سبحان اللہ. سویا جا رہا ہے دن بھر مزدوری کیا ہے محنت کیا ہے گندا پانی کیا ہے ٹھیلا چلایا ہے ہاتھ گاڑی کھینچا ہے. اب کیا سبحان اللہ کہے گا. سوتا رہتا ہے اپنے اماں کے نام پہ بولیے اپنے پیر کے نام پہ بولیے. جب لوگ زور سے بولتے تو وہ جانتا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. کہہ رہا ہم کرنٹ ایشوز پہ گفتگو کرتے ہیں. علماء ہمارے تقاریر پیش کرتے ہیں کرتے رہیں گے. لیکن ویسے موقع ملتے ہیں تو ہم کچھ حالات کے تناظر میں قوم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. افسوس یہ ہے میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے غلط خبریں دکھاتا ہے. یہ اس کا کام یہی ہے یار. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا میڈیا تیار کریں. یہ دور الیکٹرانک کا دور ہے ترقی کا دور ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ جزیہ نقل فرمایا من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. جو اپنے وقت کو نہیں پہچانتا ہے اپنے زمانے کی حالات نہیں پہچانتا ہے وہ بڑے علامہ کیوں نہ ہو وہ جاہل ہے. پہچانو حالات. ہم دنیا کے راستے میں کس طرح سے حائل ہو کر کے اپنا پیغام پیش کر سکتے ہیں. ہماری قوم کے پاس وقت نہیں ہے جلسہ سننے کا رات بھر کا. ہر آدمی آتا ہے شام کو کھانا کھاتے کھاتے ٹی وی پہ جس کا بھی پروگرام بنا چاہے نائک کا ہو چاہے نائکا کا ہو چاہے پھائرا کسی بدتمیز کا ہو قادیانی کا ہو مردود کا ہو سب کا سنا آدھا گھنٹہ سنا اور کھا پی کے سو گیا. کم از کم اس کا کوئی وکلپ تو ہمیں پیش کرنا ہوگا. اس کا کوئی متبادل پیش کرنا ہوگا کہ اس چینل کے ذریعے سے اس تک صرف غیروں کا پیغام نہ پہنچے وہ کریم پیغام پہنچے جو دل کو چھو جائے. اور وہ کمپائر کرے اس پروگرام میں تو دل گواہی دے یہ سنی مولانا جو بول رہا ہے بات اس کی ہی سچی ہے. یہ درد پیدا کیجئے یہ حوصلہ پیدا کیجئے. ہمارے جلسوں میں آج کی تاریخ میں گریجویٹ طبقہ نہیں آتا ہے اللہ ماشاءاللہ. پڑھا لکھا طبقہ نہیں آتا. مزدور کسان چھوٹی موٹی دکان چلانے والا ٹیکسی ڈرائیور ہاتھ گاڑی کھینچنے والا یہی لوگ آتے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ ہمارے جلسوں سے دور ہو چکا ہے. ڈاکٹر انجینئر وکیل یہ سب ہمارے جلسے میں اللہ ماشاءاللہ نہیں آتے. یاد رکھیں 5 سال اور گزرنے دیجئے اسے بھوشیاوانی سمجھ لیجئے. اگر آپ کے سنی ڈاکٹر نہ ہوں گے تو کوئی ڈاکٹر آپ کا علاج کرنے والا نہیں. آپ کے سنی وکیل نہیں ہوں گے کوئی وکیل آپ کا کیس لڑنے کو تیار نہ ہو. اس لیے اپنے افراد کو وکیل بنائیے اپنے سنیوں میں سے ڈاکٹر بنائیے اپنے سنیوں میں سے IAS افسر بنائیے IPS افسر بنائیے. یہ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہو نا یہ فضول خرچیاں روک کر کے فیضان اشفاق کو ہمالیہ کی چوٹی سے اوپر پہنچا دو تاکہ دنیا دیکھے یہاں کے پڑھ کر کے نکلنے والے طلبہ نیرے برجے خطابت بھی بنے اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حوصلہ مندانہ تبلیغ دین کا کام بھی انجام دے. شادیوں میں لاکھوں لاکھ خرچ کرتے بیٹے چاہے سود پہ لانا پڑے مگر کون بھرنا ہے جو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ سود پہ لائے 15 قسم کی مٹھائی ہے 10 قسم کی پوڑیاں سبزیاں حلوے پراٹھے ٹھونس ٹھونس کے کون پہ ہاتھ پہ کے لوگ جا رہے ہیں. اب چکائیے بیٹے 6 سال میں 10 سال میں 15 سال میں
چکاتے چکاتے جب نہیں چکتا ہے تو لوگ چوہا کی مرنے والی دوا کھا لیتے ہیں، کنویں میں کود جاتے ہیں. تو یہ جنگلی پن کیا کیوں آپ نے؟ نبی تو جنت کے مالک تھے نا. فاطمہ زہرا کا نکاح سرکار نے مسجد نبوی میں کیوں کیا؟ اور دنیا کے سٹھیا ہوئے لوگوں، اللہ نے دولتیں دی ہیں تو فرعون بننے کے لیے نہیں، سخاوت عثمانی پیدا کرنے کے لیے دی ہے دولتیں. وہ دولتیں مدارس میں دیجیے. اور میں گزارش کروں گا حضرت قبلہ صوفی صاحب سے اور ڈاکٹر امجد اقبال صاحب سے، بچوں کو مولانا بھی بنائیے، حافظ بھی بنائیے، قاری بنائیے، ساتھ ساتھ ان کو جوڈو کراٹے بھی سکھائیے، باکسنگ سکھائیے. جن کا اسپیشل شعبہ ہو، ابھی شاید فیضان اشرف نے اس کا ادھاٹن ہوا ہے، اللہ مبارک فرمائے اور پورے ملک کے سنی اداروں کو یہ توفیق بخشے کہ ہر سنی ادارے اپنے ہاں اس بات کو ایک دم علل اعلان لاگو کریں سیلف ڈیفنس کے لیے. یہ ضروری ہے. آپ نے موب لنچنگ جن کی گئی ہے وہ تصاویر دیکھی ہوں گی نا. 150 لوگ ایک مسلمان کو گھیر کے مارنے لگتے تو ارے مجھے مت ماریے، ارے مجھے مت ماریے. جب ایسی کنڈیشن آئے تو 10-5 کے چہرے بگاڑ کے مریے. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب آپ جوڈو کراٹے سیکھیں گے، باڈی بلڈر بنیں گے، باکسنگ سیکھیں گے، پہلوانی. ہمارے نبی خود اکھاڑے میں اترے ہیں. رکانہ پہلوان کو نہیں پڑھتا، ابو الاسود الجمعی کو نہیں پڑھتا میرے نبی نے. وہ ابو الاسود الجمعی جو شیر کی کھال پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگ کھال کو کھینچتے تھے، کھال اس کے پیر کے نیچے سے سرکا نہیں پاتے تھے، کھال پھٹ پھٹ کر کے نکلتی. مصطفیٰ نے اس کو بھی وہ پٹخنی دی ہے نا. یہ دراصل ہمارے اس برادری کے لیے عبرت کا سامان ہے. اگر امام الانبیاء ہو کر کے کشتی کے میدان میں اتر سکتے ہیں تو ہمارا کون سا بہت لمبا چپا ہوا ہے یار. ہم بھی اترتے کیا دقت آتی ہے؟ کیا مثال ہے. ہم اترتے ہیں، ہمیں بھی پہلوانی کرنے کی ضرورت ہے. ساتھیوں بس ختم ہوا. ہم نے اپنے سنیوں کو بچانے کے لیے کیا فارمولا بنایا؟ بولے کم سمجھے زیادہ. دوسرے کی تقریر میں نعرے لگا لیجیے گا، سبحان اللہ کہہ لیجیے گا. بڑا آسان بھی ہو گیا نا. بتا دیں ایک بار سبحان اللہ کون آ تو جنت میں درخت لگ جاتے ہیں. لگتے ہیں. میری زمین ہے جنت میں، پلاٹ تو خریدا نہیں جنت میں اور درخت حضرت لگوانے چلے ہیں. یہ سارا کام ہمارے شعرا حضرات کرتے ہیں. معافی چاہتا ہوں. جب یہ سبحان اللہ کہلوانا چاہتے ہیں تو اس کا لالچ دیتے ہیں. ایک بار کہیے نا قسم خدا کی جنت میں درخت لگ جائیں گے. پہلے زمین خرید دو تاکہ تمہاری ہی زمین میں وہ درخت لگایا جائے، ورنہ وہ ہارون رشید والا حال ہوگا. خواب میں جب دیکھا زبیدہ کا محل جنت میں جو 4 دینار میں خریدا تھا بہلول دانا سرکار سے، تو رات بھر نیند نہیں آئی. گھسنا چاہا تھا جنت کے دروازے لگا چپچاپ. تمہاری بیوی ہوگی دنیا میں، یہاں تو زہرا خاتون کا یہ محل ہے. تو پہلے جنت میں پلاٹ خرید لیجیے جناب، اس کے بعد درخت لگائیے گا. ساتھیوں ہم اپنے ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کہہ کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے. کیا کریں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ابھی سنا رہے ہیں نا آپ کو، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں. سنانے والا چاہیے، لوگ سنتے ہیں. ہر عالم سے، حافظ سے، قاری سے، مفتی سے، پیر سے، فقیر سے، مفتی اعظم سے، خطیب اعظم سے، مفکر اسلام، شیر ہندوستان، شیر راجستھان، شیر مکرانا، شیر باسنی، زیغم اہل سنت، فاتح کشمیر، کل کے رضا، نجد گل کے خطابت، ہر ایک کو اللہ کی لاٹھی کا انتظار کرنا چاہیے اگر ڈھنگ سے ہم نے ملت اور قوم کی قیادت نہیں کی ہے. قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا.
ساتھیوں گزشتہ 50 سال میں ہم سنیوں کو متحد نہیں کر پائے ہیں، مرض بڑھتا گیا جوں دوا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہم تو دیکھ رہے ہیں سنیوں میں پتہ نہیں کتنے ہو گئے۔ فقہی مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر صبح کلی اسلام کے دائرے سے خارج یا کوئی لاہ عمل تو مرتب کیجیے، کچھ تو گائیڈ لائنز ہوں گی۔ کیوں اس طرح سے اتنی شدت کیوں ہے، اتنی زیادہ حدت کیوں ہے آپ کے اندر، جنون طاری ہے لوگوں کے اندر اختلافی مسائل کی بنیاد پر؟ فرمایا گا نا ہماری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس اختلاف کی بنیاد پر، ہاں بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں اس میں کسی سے سمجھوتا نہیں۔ وہ عقائد جو بریلی کے اس مرد قلندر نے ہمیں دیے ہیں، بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے جس کے نام کا ہم ٹکڑا کھاتے ہیں جی، اگر ہم اس بات کا احساس نہیں کیا تو صدیوں تک ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کر سکتی۔ اس لیے جاگروک ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، ملک و ملت کی حفاظت کے لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے سنیوں کو متحد کریں، سنیوں کو، جس کو ہم ابھی تک نہیں کر سکے۔ ہم دوسروں سے اتحاد کرنا تو دور کی بات رہی، سنی ایک گاؤں میں سنیوں کا گاؤں، وہاں 25 لوگ ہیں، 25 نظریے ان کے، کوئی پورب جا رہا ہے، کوئی پچھم جا رہا ہے، کوئی اتر جا رہا ہے، کوئی دکشن جا رہا ہے۔ ارے ہو کیا رہا ہے یار؟ اسلام نے ہمیں گائیڈ لائنز بھی دی ہیں، ضروریات دین کی بنیاد پر ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، مگر فقہی مسائل کے جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر کسی کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ ہم اپنی برادری کی خدمت میں عرض کریں گے، چاہے وہ مدنی چینل کے نام پہ کوئی چینل چلتا ہو یا کوئی چینل ایجاد کیجیے سنیوں کے نام سے، اور وکلپ پیش کیجیے، کم از کم آپ کی یہ آواز جو فیضان اشفاق کے اس پاکیزہ ممبر سے گونج رہی ہے نا، یہ ہر سنی، دیوبندی، وہابی اور قادیانی، ہر غیر مسلم کے گھر میں یہ آواز گونجے، تاکہ لوگ کمپیئر کریں کہ سنی کیا کہتا ہے اور دیوبندی کیا کہتا ہے۔ کیا مثال ہے بھائی، کیا حق ہے۔ بس یہی چند گزارشات تھی، تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی۔ آئیے سینے سے ہم تیار لگانے کے لیے، پورے ملک میں ہم یہی چلا رہے ہیں، بالکل ہماری ذمہ داری بنائیے، حافظ بنائیے، عالم بنائیے، قاری بنائیے، مفتی بنائیے، سب کچھ بنائیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو پہلوان بنائیے، باڈی بلڈر بنائیے، جم میں بھیجیے، تو اس کی یہ مسلس نا ایک دم ٹائٹ مکرانے کے پتھر کا یا جودھ پور کے پتھر کا ہو جائے، تب پتا چلے سینٹنس آخری۔ دلی میں تو لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو پولیس والے 2-3 کھڑے تھے، اور ایک نوجوان کہیں جم سے لوٹ کے آ رہا تھا اپنی موٹر سائیکل پر، تو جو لائن ہوتی ہے نا کہ سفیدہ سے آگے نہیں جانا گاڑی، اس کی گاڑی کی پہلا پہیہ جو آگے نکل گیا، تو دونوں پولیس والے آئے اور اس کو ایک تھپڑ مارا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میری گاڑی کی ہے، دوسرے نے ایک اور ٹکا دیا، اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور دونوں کا گلا پکڑ کے ایک ہاتھ سے پکڑا، ایک کا ایک یوں اٹھایا اور یوں پٹکا دھڑام سے دونوں، تو جتنی پولیس آس پاس سے سب بھاگنے لگے۔ کیا مثال ہے، واہ واہ، بنی چاہیے۔ کیسی بات ہے، بہت اچھا۔ السلام علیکم، فیضان اشفاق کو زندہ کیجئے، تابندہ کیجئے، تاکہ صوفی صاحب کے جسم میں اور توانائی آئے، اور علامہ ڈاکٹر امجد اقبال اپنے بچوں کو اور ڈھنگ سے پڑھا کر کے اور جو سوریا کرے گا۔